مجھے یہ نہیں آج تک سمجھ آئی کہ میں تو طالب علم ہوں، میرا کام ہی ریسرچ اور تحقیق ہے، میں نے ڈھونڈا ہے، تلاش کیا ہے، مجھے اس امت میں صحابہ تو بہت اوپر ہیں، کوئی ایک اللہ کا پیارا نہیں ملا جس نے میلاد نہ کیا، کوئی ایک بھی، بلکہ اہل حدیث علماء میں بھی مجھے ایسے لوگ ملے، نواب صدیق حسن خان قنوجی پوری کتاب ہی میلاد پہ لکھ دی، الشمامۃ العنبریہ بمولد خیر البریہ، جاؤ ڈھونڈو لائبریریوں میں پڑھی ہوئی ہے۔ مولوی صاحب جا کے اپنے، وہ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ اپنی منجی تھلے ڈنگوری پھیرو، ہاں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے میلاد شریف پہ پوری کتاب لکھی ہے، پھر نشر الطیب لکھی پوری، نشر الطیب بذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے دباچے میں لکھا ہے مولانا تھانوی نے کہ جن دنوں میں یہ کتاب لکھ رہا تھا، یہ اتنی مقدس بابرکت اور اتنی پرتاثیر کتاب ہے کہ ہمارے علاقے تھانہ بھون میں طاعون کی وبا پھوٹ گئی، تو جس دن میں اس مقدس بابرکت کتاب کا ایک صفحہ بھی لکھتا تھا، اس دن کسی ایک مرنے اور میت کی خبر بھی نہیں آتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صرف کتاب لکھنے کی یہ برکت ہے، جس کا ذکر ہے اس کی شان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو بھائی تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے اور مانا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو سارے بر صغیر پاک و ہند کے تمام مکاتب فکر جو اپنے آپ کو سنی ڈکلیئر کرتے ہیں، سب کے استاد ہیں، سب کے امام ہیں، سب کے پیشوا ہیں، اور سب انہیں اپنا امام اور رہبر مانتے ہیں، اپنا استاد مانتے ہیں۔ انہوں نے بھی میلاد پورے تواتر سے منایا، یہ نہیں ایک آدھ بار کیا ہے۔ کہتے ہیں میرے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ ہر سال محفل میلاد دلی میں، ہر سال محفل میلاد ہوتی، بڑی شان سے ہوتی۔ ایک سال چونکہ پورا شہر آتا تھا، مرید ہی اتنے ہیں، شاگرد ہی اتنے ہیں، کوئی اس دور کا عالم نہیں جو ان کا شاگرد نہ ہو یا شاگردوں کا شاگرد۔ پھر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اس خاندان کے امام اور چشم و چراغ، قرآن پاک کا پہلا اردو ترجمہ اس خاندان نے کیا۔ شاہ عبدالقادر، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالغنی اور آگے سارے پھر ان کے شاگرد اور تلامذہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بار وسائل نہیں تھے، ذرائع نہیں تھے کہ اتنا بڑا وسیع لنگر بناتے، تو ہم نے چاروں بھائیوں نے کہا کہ ابا جان اس بار میلاد کی محفل رہنے دیتے۔ وہ صاحب حضوری ہستی تھے، میلاد والے سے تعلق تھا، کہا بیٹا یہ وہ محفل نہیں جو رہنے دی جائے، سبحان اللہ، محفل ہر صورت ہوگی، میلاد پاک کی بزم سجے گی، اگر دیگیں نہیں پک سکتی تو نہ پکاؤ، بھنے ہوئے چنے لے آؤ۔ یہ در السمین فی مبشرات النبی الامین، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب، اس میں انہوں نے لکھا۔ تو کہتے ہیں کہ بھنے ہوئے چنے لائے گئے اور میلاد پاک ہوا، بڑی شان سے محفل ہوئی، اور وہی لنگر وہ چنے ہی حاضرین میں تقسیم کر دیے۔ ادھر صبح کو محفل ہوئی اور رات کو محفل والا تشریف لے آیا۔ کہتے ہیں والد صاحب دن میں محفل ہوئی اور رات کو میرے والد گرامی کو آقا کریم علیہ السلام کا دیدار اور زیارت حاصل۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں، اور آپ کی جھولی مبارک میں وہی بھنے ہوئے چنے، وہ جو صبح بانٹے تھے، اور اپنے دست رحمت سے حضور علیہ السلام وہ چنے ہوا میں خوشی سے اچھال رہے ہیں، اور اپنے امتی کو دکھا رہے ہیں کہ تیری محفل بھی پہنچ گئی، تیرے چنے بھی پہنچ گئے، اور محفل والا بھی پہنچ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ
کیا یا صدیق اکبر تاجدار ختم نبوت یہ نعرہ اپنے دلوں پہ نقش کر لو تمہیں بھولے نہ یہ وہ نعرہ ہے جو شیر خدا علی المرتضیٰ نے ممبروں پہ قسمیں کھا کھا کے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے اس امت کو سکھایا تھا سبحان اللہ اور پھر 1400 سال بعد ہمارے حصے میں آیا ہے سبحان اللہ یہ نعرہ قبولیت کی سند ہے سبحان اللہ یہ لگے گا ہی وہاں جیسے میں نے بتایا نا سبحان اللہ ہاں یہ لگے گا ہی وہاں جہاں قبولیت ہونی ہے جہاں نہیں ہونی وہاں نہیں لگے سبحان اللہ وہاں پھر اپنی مرضی ہے اور اس دور میں تو آپ محفلیں کر کے لوگ گھر ہی رکھ لیتے ہیں اور ہمارے بزرگ محفلیں اس لیے کرتے تھے کہ محفل والے تک پہنچے ادھر محفل ہو اور عقیدہ کیا ہے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ما من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کانا روح زمین پہ میرا امتی جہاں مجھے یاد کرے میرا ذکر کرے میری بات کرے مجھ پہ درود بھیجے فرمایا بلغنی صوتہ حیث کانا جہاں بھی ہو اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے اس کو سن لے یہ کم ہے جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا تو یہ ایک دیکھیے دو طریق ہیں مانگنے کے بھیک لینے کے خیرات لینے کے ایک کیا ہے کہ منگتا جا کے ڈائریکٹ ہی کہے جی میں نے دے دیو میں نے چاہیے یہی ہوتا ہے کوئی فقیر کہہ رہا ہے میں نے 10 روپے دے دے کوئی کہہ رہا ہے 50 دے دے کوئی کہہ رہا ہے 100 دے دے کوئی کہتا ہے آٹا دے دے کوئی کہتا ہے روٹی کوئی کہہ رہا ہے کھانا کھلا دے ایسا ہی ہے نا اور ہم بھی سب اکثریت ہماری بھی یہی کرتی ہے جب رب کی بارگاہ میں یا اللہ یہ چاہیے پوری اپنی لسٹ لے کے بندہ بیٹھا ہوتا ہے حسب ضرورت کہہ رہا ہوتا ہے یہ مل جائے آج یہ نیت کر کے آیا ہوں یہ میری مراد پوری یہ ایک طریق ہے اور یہ عوام کا طریق ہے جو خواص کا طریقہ ہے اور ایسے بھی منگتے ہم نے دیکھے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا آپ کو میں نسخہ دے رہا ہوں آج اس محفل کی برکت سے ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں ایک فقیر ہوتا ہے وہ آ کے کچھ نہیں مانگتا بس سخی کو دعائیں دینی شروع کر دیتا سبحان اللہ وہ نہیں کہتا میں نے دے دے میں نے چاہیے نا وہ آتا ہے کہتا شاہ صاحب کی خیر شاہ صاحب کے بچوں کی خیر سبحان اللہ ہیں جی اچھا اسے پھر شاہ صاحب وہ بھی دیتے ہیں جو اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا سیدی مرشدی سیدی مرشدی یا نبی تو یہ طریق ہے خواص کا اور یہ انبیاء کا طریق ہے یہ اولیاء کا اخص الخواص اولیاء کا طریق ہے اور یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا مسنون طریقہ کہ رب سے کیسے مانگتے ہیں اس کی بارگاہ میں صدا کیسے لگاتے ہیں یہ جو ہم محفل سجا کے بیٹھے ہیں نا یہ بھی ایک صدا ہے یہ بھی مانگنے کا ایک طریقہ ہے کہ مولا کریم منگتے آئے ہیں جھولیاں اپنے اپنے پھیلا کے اپنے دامن بیٹھ گئے ہیں اور تیرے محبوب کی شان بیان کرنی شروع کر دی ہے تیری تعریف کر رہے ہیں تیرے پیاروں کی تعریف کر رہے ہیں ان کو دعائیں دے رہے ہیں محمد و آل محمد پہ درود بھیج رہے ہیں صلی اللہ تعالی صحابہ کرام کی شان و عظمت کی بات کر رہے ہیں اپنے پاس کوئی لسٹ نہیں ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہمیں جو چاہیے وہ ہمارے لیے مفید بھی ہے کہ نہیں جو مانگ رہے ہیں اور جو مفید ہے وہ یاد بھی نہ ہو جو چاہیے ہو وہ ذہن میں بھی نہ ہو تو پھر یہ جو خواص ہیں یہ اپنے سخی پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ مولا تو ہماری ضرورت کو بھی ہم سے بہتر جانتا ہے یہ بھی ایک طریق ہے اور اس طریق سے پھر وہ کچھ ملتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا جب اللہ کے محبوب علیہ السلام کی آپ تعریف کرتے ہیں درود بھیجتے ہیں ایک طریق ہے اللہ کا ذکر کریں اللہ کا ذکر کریں گے تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا فیض ملے گا تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں تو میری بات کر میں تیری بات کروں
یہ طریق ہے قرآن نے بتایا، رب کریم نے. لیکن تو مجھے یاد کرے گا، میں تجھے یاد کروں گا. تو ایک بار یاد کرے گا، میں بھی ایک بار یاد کروں گا. لیکن فرمایا من صلی علیہ مرتن واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب میرے امتی تو ایک بار مجھے یاد کرے گا تو میرا رب 10 بار تجھ پہ اپنی رحمت نازل فرمائے. یہ بھی ایک طریق ہے کہ جب اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام کو تم یاد کرتے ہو، ان کا نام لیتے ہو، ان پر درود بھیجتے ہو. اور درود کی سب سے اعلیٰ قسم جو امام بخاری نے الجامع الصحیح میں لکھی ہے اسی آیت درود کی تفسیر میں، وہ کیا ہے؟ صلاۃ اللہ تعالی ثناؤہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو سیغوں کے ساتھ مخصوص درود بھیجتے ہیں نا، مخصوص عبارتیں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلا آلہ، کیونکہ ہمارے پاس وہ کیپیسٹی اور وہ شعور ہی نہیں ہے کہ درود بھیج سکیں. اور کیسے بھیجیں ہمیں پتہ ہی نہیں. جب آیت آئی ہے تو صحابہ کرام، ہم تو کسی کھاتے میں نہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان بھی حیران و پریشان تھے اور جا کے درود والے کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے اور کہا کیف نصلی علیک فی صلاتنا. کہ حضور رب نے تو ہمیں حکم دے دیا صلو علیہ وسلم تسلیما کا، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ صلاۃ کیسے بھیجیں. تو اے درود والے آقا آپ خود ہی ہمیں سکھا دیجئے کہ نماز کے اندر آپ پہ کیسے درود بھیجنا. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یوں کہنا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید. صحابہ یوں کہنا. کیا مطلب؟ اللہ نے تمہیں کہا درود بھیجو اور تم نے اللہ کو کہنا شروع کر دیا. اللہ نے کہا تھا تم درود بھیجو میرے محبوب پہ، تم نے کہا اللہم صلی علی محمد. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں یہ نکتہ سمجھو. اللہ نے کہا تھا تم بھیجو، تم نے جا کے کہا اللہ تو بھیج. عمل ہو گیا؟ اللہ کے حکم پہ عمل تو ہوا ہی نہیں. اللہ نے تمہیں کام لگایا، تم نے جا کے پھر اللہ کو کہہ دیا نہیں اللہ تو ہی بھیج. کیا مطلب؟ یہ درود والے نے بتایا کہ میرے امتی تیری اوقات ہی نہیں ہے کہ تو مجھ پر درود بھیج سکے. نعرہ رسالت. تو تیری کیپیسٹی نہیں ہے، تو وہاں پہنچ نہیں سکتا، تیری رسائی نہیں ہے. اس لیے تجھے درود بھی رب سے لے کے دے دیتے ہیں ماشاءاللہ، اور رب سے ہی تیری جگہ پڑھوا بھی دیتے ہیں، بھجوا بھی دیتے ہیں، ساتھ فرشتوں کو بھی لگا دیتے ہیں. لیکن جب اجر اور ثواب کی باری آئے گی تو وہ سارا تیرے نام اعمال ہوگا. تو نے صرف دانا پھینکی جانا ہے، کاؤنٹنگ اور گنتی کری جانی میں اتنی دفعہ پڑھے، حالانکہ کوئی بھی نہیں پڑھیا. تو نے کب کچھ کیا بھائی؟ ذکر تو نے کیا، نماز تو نے پڑھی، روزہ تو نے رکھا، حج تو نے کیا، لیکن درود ہاں یہ جس کو سمجھ آ گئی اس نے کہا جے لکھواری اتر گلابوں تو یہ نت زمانہ نام نو دے لائق نہیں کی کلمے دا کانا. جسے یہ بات سمجھ آئی اس نے کہا ہزار بار بچھوئم دہن سے مشک گلاب انوز نام تو گفتن کمال بے ادبیز. یہ بات جسے سمجھ آئی اس نے کہا لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. کیونکہ حسان بن ثابت نے بات اسی وقت ختم کر دی تھی اور کہا تھا حضور میں آپ کی شان میں شعر لکھ کے آپ کی تعریف نہیں کرتا بلکہ آپ کا نام لے لے کے اپنے کلام کو سجا رہا. اس لیے کہ جو محمد ہوتا ہے اس کی کوئی کیا تعریف کرے گا؟ جو پہلے ہی حمد کا بنا ہو. اس نام کو سمجھو، میم ہا میم دال ہے، میم کا پردہ اٹھا تو پیچھے حمد ہی حمد ہے.
کیا مطلب؟ فزیکلی رب کریم نے دکھایا ہے، آنکھ سے دیکھ لے، یہ میم کا پردہ ہٹاتے تجھے حمد کے انوار چھلکتے دکھائی دیں گے۔ تو جناب حسان کو وہ نظر آ گئے تھے، عرب تھے نا اور شاعر بھی تھے، فصیح و بلیغ بھی تھے، ادیب بھی تھے، انشاء پرداز بھی تھے۔ ان کو یہ نکتہ سمجھ آ گیا کہ حضور دنیا کے میں نے بڑے بڑے درباروں اور بادشاہوں اور بڑے بڑے وزیروں مشیروں کے قصیدے لکھے ہیں، لیکن آپ کی بارگاہ میں آ کے تو میری زبان گنگ ہو گئی اور میرا قلم سجدے میں پڑ گیا کہ جو پہلے ہی محمد ہے میں نے اس کی مزید تعریف کیا کرنی ہے، اور صرف محمد نہیں ہے، احمد بھی ہے اور محمود بھی ہے، اور اس شان کا احمد ہے کہ جناب حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حد کر دی۔ آخری بات انہوں نے کی، وہ کہتے ہیں لوگوں تمہیں کیا خبر، رب نے اس محبوب کو کیا شان دی، اس کی کیا تعریف و ثنا خود کر دی ہے اور فرشتوں کے مجمع میں کر دی ہے، جو درود بھیجا ہے وہ بھی ثنا کی شکل میں، اللہ نے اپنے محبوب کی تعریف و ثنا کی ہے اور کرتا رہا ہے، کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، جس میں کبھی انقطاع نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ ہم دیکھو نا ایک محفل کی ہے، اب ختم ہو گئی، دعا کر کے چلے جائیں گے۔ رب کا پروگرام یہ نہیں ہے، رب کا وعدہ یہ ہے محبوب وقت وقت ہی نہیں، وہ گھڑی گھڑی ہی نہیں، وہ دن دن ہی نہیں، وہ رات رات ہی نہیں، وہ زمانہ زمانہ ہی نہیں، وہ سال سال ہی نہیں، وہ مہینہ مہینہ ہی نہیں، وہ صدی صدی نہیں جو تیری نعت نہ پڑھ رہی۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ یہ وہ نام ہے، یہ وہ ذکر ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ اس نام کی برکتیں ہیں یہ جو سارا نظام چل رہا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، بزم توحید نہ ہو، میں بھی نہ ہوں، تم بھی نہ ہو، کیونکہ خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے۔ یہ سارا نظام اسی نام کی برکت سے چل رہا ہے۔ تو یہ بات انہیں سمجھ آ گئی تھی، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ لوگوں تم غور کرو، وَشَكَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ وَشَكَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ وہ کہتے ہیں لوگوں رب خود محمود ہے اور محبوب کو محمد بنا دیا۔ یہ محبت کی آخری انتہا، عرب جو روایت ہے شعر کی اور عشق کی اور محبت کی، اس کی یہ آخری ڈگری ہے ہمارے علم کے مطابق کہ کوئی محب اپنے محبوب کو اپنا نام دے دے، اس کو اس کے نام سے پکارنے کی بجائے اپنے نام سے پکارنا شروع کر دے۔ یہ آخری حد ہوتی ہے۔ تو حضرت حسان بن ثابت نے کہا کہ حضور ہم نے کیا، ہم تو امتی اور غلام اور کلمہ گو ہیں، جب آپ کے رب کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے نام کا آدھا حصہ کاٹ کے آپ کے نام میں ڈال رہا ہے، وَشَكَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ، اپنے نام میں سے مادہ حمد نکال کے آپ کے اسم پاک محمد میں ڈال دیا ہے۔ محمود کا مادہ بھی حمد ہے، احمد کا مادہ بھی حمد ہے اور محمد کا مادہ بھی حمد ہے۔ یہ وہ اشارہ تھا، اگر آج کے مسلمانوں کو کلمہ گو امتیوں کو سمجھ آ جاتا نا تو وہ یہ فرقے بننے ہی نہیں تھے، یہ اعتراض ہونا ہی نہیں تھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، بلکہ آگے اس کے ساتھ شامل ہو۔ جب رب کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو اپنا نام دے دیا ہے تو پیچھے کیا رہ گیا؟ کوئی کسر رہ گئی؟ خود بھی رؤوف تھا تو اپنے محبوب سے بھی کہا بالمومنین رؤوف، خود رحیم تھا تو محبوب سے کہا بالمومنین رؤوف الرحیم، اور ایک دو چار نہیں،
بیسیوں اپنے نام اپنے محبوب کے نام کر دیے کہ جس نام سے مجھے یاد کرے گی میری مخلوق اور میرے بندے، اے حبیب تجھے بھی انہی ناموں سے پکارے۔ یہ کم ہے اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو آقا کریم علیہ السلام کی آمد پر خوشی کا اظہار یہ ایمان کی نشانی ہے، اور یہ تب ہی ہوگا جب ایمان ہوگا، مومن کرے گا، جب کرے گا مومن کرے گا، صاحب ایمان کرے گا۔ امام قطانی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں لکھا ہے، اللہ کے ایک ولی تھے، آقا کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، دیدار ہوا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس درویش نے عرض کیا کہ میرے آقا، یہ جب ہم آپ کا میلاد مناتے ہیں تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں، تو میرے آقا آپ خود ہی فرما دیں کہ اس محفل میلاد کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو کہتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے، اللہ اس دل کوئی فتویٰ نہیں لگایا، کوئی جائز ناجائز کی بات نہیں کی۔ کہتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے درویش، من فرح بنا فرحنا بہی، فرمایا جو ہماری خوشی میں خوش ہے ہم اس کی خوشی میں خوش ہیں۔ کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فتویٰ نہیں۔ تو ہماری خوشی میں خوش کون ہوتا ہے جی؟ جو ہمارا ہو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہماری غمی میں غم کس کو ہوگا؟ جو ہمارا ہمارے ساتھ تعلق ہوگا، اسے تکلیف محسوس ہوگی، وہ ہماری خوشی میں خوش ہوگا، ہمارے غم میں غمگین ہوگا۔ یہ تعلق کی دلیل ہے۔ اور یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ربیع النور شریف کا مہینہ آئے، میلاد شریف کا مہینہ آئے اور مومن بے حس اور بے حرکت اور بے ہوش اور اسے خبر بھی نہ ہو۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھا کہ میلاد شریف کا مہینہ ربیع الاول کا چاند جب نظر آتا تھا تو بغداد کے لوگ خوشی سے جھومتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آتے تھے۔ یہ 800 سال پہلے کی بات ہے، اور ایک دوسرے کو گلے ملتے، مبارکبادیں دیتے، اور کیا کہتے؟ وَجَاءَ مُحَمَّد بَشِيرًا نَذِيرًا، وَجَاءَ مُحَمَّد بَشِيرًا نَذِيرًا، وَصَلُّوا عَلَيْهِ كَثِيرًا كَثِيرًا، وَصَلُّوا عَلَيْهِ كَثِيرًا كَثِيرًا، وَجَاءَ مُحَمَّد بَشِيرًا نَذِيرًا، وَصَلُّوا عَلَيْهِ كَثِيرًا، پڑھیے وَصَلُّوا عَلَيْهِ كَثِيرًا كَثِيرًا، وَصَلُّوا عَلَيْهِ كَثِيرًا كَثِيرًا۔ یہ پورا عالم اسلام آج بھی الحمدللہ مکے میں بھی مدینے میں بھی حضور کا میلاد ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ ہم نے وہ محفلیں خود اٹینڈ کی ہیں، میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہم ان محفلوں کا حصہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ جی۔ آج بھی اس دور میں بھی، اس دور میں کیا ہوگا جب تھے ہی سارے عاشق، اذان تو درود کے بغیر دیتے کوئی نہیں تھا۔ سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ۔ جہاں دلائل الخیرات شریف اور درود تاج شریف کے وظیفے پڑھے جاتے، اس زمانے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے میں مکے میں تھا تو 12 ربیع الاول کا دن آ گیا، تو کہتے ہیں پتہ ہے مکے والے کیسے میلاد مناتے تھے؟ اپنے گھر میں نہیں، کوئی علیحدہ محفل نہیں، سارا شہر مکہ اس مقام پہ جہاں جمع ہو جاتا جہاں اللہ نے محبوب کو مبعوث فرمایا، سبحان اللہ۔ جو بیت آمنہ ہے، جہاں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ولادت پاک ہوئی، اس مقام پہ سارے آ جاتے اور سارا دن محفل ہوتی، میلاد ہوتا،
ذکر ہوتا. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میں اس محفل میں بیٹھا مراقبے کے عالم میں تھا تو میں نے دیکھا کہ انوار پہلے تو اوپر سے نیچے آتے ہیں، آج نیچے سے اوپر جا رہے ہیں. سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ. تو میں غور کرتا رہا مولا یہ کیا ہے؟ تو مجھے دکھایا گیا کہ شاہ ولی اللہ یہ صرف تم ہی نہیں منا رہے، ہمارے نوری فرشتے بھی آسمانوں سے آئے ہوئے ہیں. تو وہ بات چونکہ فرشتے بہت زیادہ ہوتے ہیں تو وہ جو پہلے آتے ہیں نا وہ حاضری دے کے جاتے ہیں تو اگلے آتے ہیں. یہ جا رہے ہوتے ہیں اور وہ آ رہے ہوتے ہیں. تو کہیں بدعت ہو رہی ہو تو فرشتے آئیں گے وہاں. اللہ کے نوری فرشتوں کا آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مقبول محفل ہو رہی. اور پھر اتنے بڑے محدث اور امام کا مشاہدہ اور گواہی. تو شاہ ولی اللہ صاحب کی بات میں مکمل کر دوں. وہ کہتے ہیں کہ میرے علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ محفل پاک ہوئی اور اس یہودی عورت کو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، صبح کو جب وہ بیدار ہوئی وہ یہودی عورت تو حیران تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. صبح اپنے شوہر سے جب ملی تو شوہر نے دیکھا اس کا رنگ ڈھنگ ناک نقشہ باڈی لینگویج بدلی ہوئی. بی بی تجھے کیا ہوا ہے؟ تیرے تو چہرے کا رنگ ہی بدل گیا. کہنے لگی میں کیا بتاؤں، میں محفل کے تصور میں سوئی تھی، وہ محفل والا خود ہی آ گیا. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. وہ جب یہ بات کہی اس خاتون نے تو اس کے شوہر نے کہا بی بی تیرے ساتھ ہی نہیں رات میرے ساتھ بھی یہی ہوا. جو کرم تجھ پہ ہوا ہے وہ محبوب مدینے والا آ کے مجھے بھی نواز گیا اور میرے بھی وقت جگا گیا. تو کہنے لگی اب کیا کریں؟ تو اس شخص نے کہا اب کرنا کیا ہے؟ جب وہ محبوب خود آ کے ہماری قسمت و وقت جگا گیا ہے اور اس محفل کی برکت سے یہ فیض ہمیں ملا ہے تو آؤ جا کے کلمہ پڑھ کے اس کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کے اس محفل میں شامل ہو کے اس کا حصہ بن جائے. اس پر ائمہ حدیث ائمہ محدثین کہتے ہیں لوگوں غور کرو، جس جگہ یہ پاک مقدس محفل سجدی ہے میلاد پاک کی محفل، پوری اس کی لسٹ ہے جو ائمہ نے لکھی، امت کے جلیل القدر ائمہ نے، کہ کیا کیا برکتیں ملتی ہیں میلاد والوں. صرف محفل والوں کو نہیں، شہر والوں کو، اس شہر کے رہنے والوں کو اور اس محفل کے مضافات اور جوار و ہمسایوں میں رہنے والوں کو. کم از کم برکت یہ لکھی ہے انہوں نے کہ مختصر ترین اور سادہ سی بھی میلاد کی کہیں محفل سج جائے تو اس کی کم از کم برکت کہتے ہیں 40 ہاتھ دائیں 40 بائیں 40 آگے 40 پیچھے جائے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اتنی برکات ہیں. اور جو سب سے بڑی بات اس پہ لکھی وہ کہتے ہیں لوگوں سوچو جس محفل کی برکت سے کافر کو ایمان مل جائے وہاں ایمان والے کو کیا کیا ملتا ہے. وہ محفل کے تصور میں سوئی ہے، غیر مسلم یہودی عورت، اور اللہ نے ایمان کی دولت عطا کر دی. اور جو امتی ہو، ایمان والا ہو، نسبت والا ہو اور اس محبوب کے عشق میں ڈوب کے محفل سجا کے بیٹھا ہو، اس پر کیا کیا مہربانیاں نہیں ہوں گی، کیا کیا انعامات نہیں ہوں گے، کیا کیا کرم نوازیاں نہیں. اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنی زبان اقدس و اطہر سے یہ بیان کر کے اس کو سنت بنا دیا. صحابہ تو ذکر کرتے ہی تھے نا، لیکن ایک دن صحابہ نے کہا کہ حضور آپ ذرا خود تو بتائیں آپ کیا ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ اللہ کا حکم ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ حَدِّثْ. اے میرے محبوب جو شانیں میں نے تجھے دی ہیں نا تو نے خود بھی بیان کرنی ہے، خود بھی اس کا چرچا کرنا ہے. کل کوئی یہ نہ کہے کہ تم کر رہے ہو
تمہارے نبی نے بھی یہ کیا. تو اپنی زبان مبارک سے اس کو ادا کر کے سنت بنا دیجئے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, صحابہ بیٹھے تھے. ہمارے صحابہ کیا کر رہے ہو؟ ان کا حضور ہم نبیوں کا ذکر کر رہے ہیں. آدم علیہ السلام کی شان, حضرت نوح علیہ السلام کا مقام, حضرت ابراہیم کی بات, جناب موسیٰ کلیم اللہ کا مقام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات, ان کی شانیں, اور مردے زندہ کر دینا اور اندھوں کو بینا کر, یہ ان کے کمالات کی باتیں کر رہے ہیں کہ آدم صفی اللہ ہے, نوح نجی اللہ, ابراہیم خلیل اللہ ہے, موسیٰ کلیم اللہ ہیں, اور عیسیٰ کلمت اللہ ہیں, اور روح اللہ ہیں. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ بے شک آدم علیہ السلام, ابراہیم, نوح, جناب موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام, ان کا بڑا مقام اور بڑی شان ہے, لیکن فرمایا الا وانا حبیب اللہ ولا فخر. فرمایا صحابہ سنو, میں اللہ کا حبیب ہوں اور مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے. اور فرمایا وَأَنَا خَطِيبُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَائِدُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. کل قیامت کے دن میں نبیوں کا امام اور قائد و پیشوا ہوں گا اور ان کا خطیب ہوں گا. وَأَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدم, میں اللہ کی آدم علیہ السلام کی ساری نسل و اولاد کا سردار ہوں, اور لواء الحمد یومئذ بیدی, کل قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا, اور آدم اور ساری اولاد آدم میرے جھنڈے کے سائے میں ہوگی, میرے پرچم کے سائے میں ہوگی. اور فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم, میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہوں جو کعبے کی بنیادیں اٹھاتے ہوئے انہوں نے رب سے مانگی تھی. وبشر ابی عیسیٰ, میں عیسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا ہوں اور ان کی بشارت ہوں جو انہوں نے اپنی قوم کو سنائی تھی میرا نام لے کر. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. اور فرمایا انا رؤیا امی, اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں. حدیث صحیح ہے, یہ حدیث صحیح ہے. آقا کریم علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ سے روایت بیان کر رہے ہیں. اس بی بی کا مقام کیا ہوگا, مخدومہ کونین, جس کو رب نے چنا ہے محبوب کے نور کے لیے. سبحان اللہ. سوچئے وہ جوڑا کیسا ہوگا. قرآن نے کہا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ, جو پیدا ہوا اس کی بھی قسم, اور جن سے پیدا ہوا اس جوڑے کی بھی قسم, ان والدین کی بھی قسم جن سے میرا محبوب جنم لے کے اس دنیا میں جلوہ افروز ہوا ہے. ان کا بھی ذکر کریں گے تو میلاد مکمل ہوگا. ان کا نام لیں گے تو میلاد پائے تکمیل کو پہنچے گا. میں اس لیے حدیث صحیح کا حوالہ دے رہا ہوں, کوئی یہ نہ کہے کہ پتہ نہیں ادھر سے کہیں سے روایت لے لی ہے. مسند احمد کی روایت ہے اور حدیث صحیح ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا رات امی ہین ودعتنی, جب میری ماں نے مجھے جنم دیا تو انہوں نے دیکھا اضاءت لہا خرج منہا نور, ان کے وجود سے نور نکلا, اور اضاءت لہا قصور بصرہ, وہ تھی تو مکہ میں لیکن نور اتنا تھا کہ شام کے کیسر روم کے محلات کے مینار بھی ان کو نظر آ رہے تھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ صدیقیہ, نعرہ حیدری. شاباش, اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور سلامت رکھے. آپ کی محفل پہنچ گئی ہے روزہ پاک. سبحان اللہ. دیکھو یار, ہر ایک کا اپنا اپنا روزہ, اپنا اپنا گنبد ہوتا ہے نا. سبحان اللہ. حضور نے اپنے یار کا روزہ اور گنبد بھی اپنا ساتھ ہی رکھا. جو میں بات آپ کو سمجھا رہا ہوں نا, وہ یہ ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو مقام میرے رب کی بارگاہ میں ہے نا, وہی مقام صدیق اکبر کا میری بارگاہ میں ہے. نعرہ صدیقیہ, نعرہ صدیقیہ. تو
ہم الحمدللہ یہاں میلاد بھی منا رہے ہیں اور ساتھ اپنے عقیدہ اہل سنت کا چرچا اور ڈنکا بھی بجا رہے ہیں، اس کی تجدید بھی کر رہے ہیں۔ ہمیں ساتھ یہ شعور ہونا چاہیے ہمارا عقیدہ کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے اور بنیاد کیا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس و اطہر سے یہ اظہار کر کے اور ان متعدد احادیث میں، جس میں سے میں نے چند سنائی ہیں، 20 احادیث ہیں جس کو ائمہ محدثین نے روایت کیا ہے، جو لفظ انا سے شروع ہوتی ہیں، میں، میری یہ شان، میرا یہ مقام، میرا یہ مرتبہ۔ ایک اور روایت سن لیں، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے اور حدیث صحیح ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انی لمکتوب عند اللہ خاتم النبیین، فرمایا میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا، وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، جب آدم علیہ السلام ابھی اپنے خمیر کے پروسیس میں تھے، جب ان کا خمیر گوندا جا رہا تھا، وہ مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اور ترمذی میں ہے بین الروح والجسد، وہ روح اور جسم کے مابین تھے، میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا۔ یہ باتیں آپ کو میلاد پاک کی محفل سے ملتی ہیں نا۔ میلاد پاک کیا ہے؟ آخری جملہ میرا سن کے دلوں پہ نقش کر لیں، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، جس کو کسی طرح بھی سمجھ نہیں آ رہا، آپ کے ہمسائے میں بھی ایسے لوگ رہتے ہوں گے جو کلمہ پڑھتے ہیں، امتی ہونے کے دعوے دار ہیں، مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، قرآن پہ حدیث پہ ایمان و عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ خاص طور پہ ان کے لیے یہ جملہ دعوت فکر کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ بھائی ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی سب سے بڑی نعمت کا شکر ادا کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضور رب کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور میرے آقا علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں، اور یہ 3 نام ہیں جو آپ سب کو یاد ہونے چاہیے، 3 ٹائٹل ہیں ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پہلا ہے رحمت اللہ، کیا ہے؟ یہ دہرا لو میرے ساتھ، پہلا ہے رحمت اللہ، یہ حضور کا اسم گرامی صفت ہے، رحمت اللہ۔ دوسرا ہے نعمت اللہ، کیا ہے؟ اور تیسرا ہے ذکر اللہ۔ حضور رب کی رحمت ہیں، حضور رب کی نعمت ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام خود رب کا ذکر ہے۔ اب کون سی رکاوٹ ہے اور کیا پریشانی ہے؟ تو ہم تو رب کی ہی رحمت کو یاد کر رہے ہیں، رب کی نعمت کو یاد کر رہے ہیں، اور رب ہی کا ذکر کر رہے ہیں، جو نعت پڑھ رہے ہیں، جو درود پڑھ رہے ہیں، جو میلاد منا رہے ہیں، رب کا ذکر۔ تو رب کا ماننے والا کم از کم اس پہ تو معترض نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو کوئی اعتراض نہیں۔ جب بھی کوئی پوچھے اسے بتا دو، میلاد کی محفل سے جاؤ، وہ پوچھے تو اسے کیا کر کے آئے ہو، اسے بتا دو میں اپنے رب کی سب سے بڑی نعمت کا شکر کر کے آئے۔ رب کریم اسی شکر پہ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور اس حاضری کو قبول فرما کے آئندہ بھی اس کی توفیقیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔